بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ لیکچر نمبر 3 میں ہم سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اس کی ایکسرسائز سالو کریں گے۔ اس میں پہلا سوال ہے بیٹا، میں ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ نشانات لگواتا جاؤں گا۔ اس میں پہلا سوال ہے، مختصر سوالات کے جواب دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پہلا سوال ہے الف جز والا، حضرت عثمان غنی کو تاجروں نے کتنے نفع کی پیشکش کی تھی؟ تو اس کا آنسر ہے حضرت عثمان غنی کو تاجروں نے 2 گنا نفع کی پیشکش کی تھی۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے بے جز والا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع کہاں سے مل رہا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع اللہ کے ہاں سے مل رہا تھا۔ تیسرا سوال جیم والا، جنگ یرموک میں صحابہ نے کس اثار سے کام لیا؟ تو اس کا آنسر صفحہ نمبر 13 پہ دوسرا پیرا ہے بیٹا۔ جنگ یرموک میں زخمیوں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراہتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا۔ جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کر دیا۔ تیسرے زخمی تک جب پانی پہنچا تو وہ اس اثناء میں شہید ہو چکے تھے۔ پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ جب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ اتنا ہی اس کا آنسر ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے بیٹا، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ اس کا آنسر اسی صفحہ نمبر 14 پہ جو ہے نا وہ آخری پیرے میں ہے۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ در حقیقت اپنی ہی مدد ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان پر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے۔ اگر ایک انسان آڑے وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے بھی اس وقت اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہیں تک اس کا آنسر ہے۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 5 دال والا، طالب علم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر بیٹا صفحہ نمبر 13 پہ آخری جو ہے نا وہ 3 لائنیں جو ہیں وہ ہیں، ہمیں جب ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی ملتی ہے تو ہم پچھلی جماعت کی کتابوں کو یا تو اپنے سٹور میں پھینک دیتے ہیں یا ردی والے کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو نہ بیچیں تو یہ کتابیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے کتابیں نہیں خرید سکتے۔ اس کے بعد بیٹا اگلا سوال ہے آخری، بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ بہت اچھا ہونا چاہیے، یعنی ہم دوسروں کی مدد کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، یہی اس کا آنسر ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر بیٹا 2 MCQs والا جو ہے وہ پہلا ہے، ملک شام سے غلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینے آئے، کتنے؟ 1000، اس کا یہی آنسر ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا، تو اس کا آنسر ہے سارا، چوتھا آپشن۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، حضرت عثمان غنی کو تاجروں نے نفع کی پیشکش کی، اس کا جواب ہے 2 گنا۔ اگلا سوال ہے، حضرت عمر فاروق نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا، اس کا جواب ہے نصف یعنی آدھا۔ بیٹا اگلا تیسرا سوال ہے وہ ہے الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ پہلا لفظ ہے کارآمد جس کا معنی مفید، دوسرا ہے خاطر خواہ جس کا معنی بہت زیادہ، تیسرا ہے اثار جس کا معنی قربانی یعنی اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پر ترجیح دینا، اور اگلا ہے لفظ سخاوت جس کا معنی دل کھول کر خرچ کرنا، اگلا لفظ ہے اپاہج جس کے معنی معذور، اور اس سے اگلا لفظ ہے نذیر جس کا معنی مثال۔ اس کے بعد بیٹا اگلا سوال نمبر 4 ہے، اس سبق میں مختلف مقامات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درج ذیل مختلف تعظیمی القابات استعمال ہوئے ہیں، آپ ان کے معنی تحریر کریں۔ پہلا ہے خاتم النبیین، خاتم النبیین یعنی نبیوں کے خاتم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ دوسرا ہے رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول، تیسرا ہے سرور کائنات یعنی دونوں جہان کے سردار دو عالم، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے رحمت دو عالم یعنی دونوں جہانوں کے لیے رحمت۔ اس کے بعد بیٹا اگلا سوال نمبر 5 ہے، زائد الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا لفظ ہے مخلوق جس کا متضاد ہے خالق، تو اس کا جملہ یہ ہے کہ ہمیں مخلوق خدا سے محبت سے پیش آنا چاہیے۔ دوسرا لفظ ہے خوشگوار جس کا متضاد ہے ناگوار، آج موسم بہت خوشگوار ہے۔ تیسرا لفظ ہے بلند جس کا متضاد ہے پست، اس کا بیٹا جملہ ہے کہ کوہ ہمالیہ بلند و بالا پہاڑوں کا سلسلہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے خشک جس کا متضاد ہے تر۔
انسان کو خشک مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ اگلا لفظ ہے سخاوت، جس کا متضاد ہے بخل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کی بے نظیر مثال قائم کی۔ اس کے بعد بیٹا اگلا لفظ ہے انسانیت، دوسروں کی مدد کرنا ہی اصل انسانیت ہے۔ اس کے بعد اگلا بیٹا سوال نمبر 6 ہے کالم والا۔ اس میں میں نے ایک طرف جو ہے نا وہ نمبرنگ کر دی ہے، آپ نمبرنگ کر لیں کالم الف میں۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق اس میں پہلا لفظ ہے، تو اس کے کالم بے میں آئے گا صدیق۔ دوسرا ہے کالم الف میں حضرت عمر، جس کا آنس ہے دوسرے کالم میں فاروق۔ اس کے بعد تیسرا لفظ ہے کالم الف میں حضرت عثمان، جس کا کالم بے میں جواب ہے ذوالنورین۔ اس کے بعد کالم الف میں بلبل چوتھا، اور اس کا جو ہے نا وہ جواب ہے کالم بے میں پھول۔ کالم الف میں زنجیر، جس کا جواب ہے کالم بے میں کڑیاں۔ اس کے بعد سوال نمبر اگلا ہے چھٹا درد دل، جس کا کالم بے میں جواب ہے انسان۔ ساتواں ہے خشک سالی، جس کا جواب ہے قحط۔ آٹھواں ہے پروانہ، جس کا جواب ہے چراغ۔ نوواں ہے دار فانی، جس کا جواب ہے دنیا۔ اور اس کے بعد بیٹا اگلا سوال ہے درست بیانات کی جو ہے نا وہ نشاندہی۔ اس میں بیٹا پہلا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے، تو یہ درست ہے۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد نہیں کر سکتا، تو یہ غلط ہے۔ تیسرا ہے جیم والا، زمین والوں سے مہربانی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مہربان ہوگا، یہ درست ہے۔ چوتھا ہے حضرت عثمان غنی نے کہا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 7 دے گا، تو یہ بیٹا غلط ہے، کیونکہ ایک کے بدلے میں 10 دے گا، یہی صحیح تھا۔ اگلا ہے والا، فتح مکہ کے موقع پر انصار کی جانب سے مہاجر صحابہ کی مدد کی نظیر ملنا مشکل ہے، تو بیٹا یہ غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ فتح مکہ نہیں بلکہ ہجرت نبوی تھی۔ اس کے بعد اگلا سوال نمبر 8 ہے بیٹا، یہ ہے خالی جگہ والا۔ پہلی خالی جگہ ہے ہماری تاریخ اداب و معاشرت کے مختلف پہلوؤں کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ پہلی خالی جگہ میں روشن آئے گا، دوسری میں ترجیح، اور تیسری میں سخاوت، اور چوتھی میں اظہار، اور پانچویں میں باہم مربوط۔ اس کے بعد اگلا بیٹا سوال نمبر 9، حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ بیٹا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے ان کو ذوالنورین یعنی 2 نور والا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا اگلا ہے محاورہ۔ محاورے کے لغوی معنی گفتگو اور بات چیت کے ہیں۔ اس کلمے یا کلام کو کہتے ہیں جو اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق ہو اور اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہو۔ محاورہ ہمیشہ بیٹا 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے، مثلاً تاریخ رقم کرنا، نچھاور کرنا، یہ سارے جو ہے نا وہ محاورات ہیں۔ گھوڑے بیچ کر سونا، پانی پانی کرنا، پانی میں آگ لگانا، دال گلنا، خون سفید ہونا، مٹھی گرم کرنا، قسم کھانا، خاطر خواہ مدد کرنا، دار فانی سے کوچ کرنا، روح پرواز کرنا، نچھاور کرنا، تاریخ رقم کرنا، یہ سارے بیٹا محاورات ہیں۔ تو اگلا سوال نمبر جو 10 ہے، اسی سے جو ہے نا وہ اس میں ہم نے واضح کرنا ہے۔ پہلے میں جو ہے نا وہ پانی پانی ہونا، اور دوسرے میں بغلیں جھانکنا، تیسرے میں عزت خاک میں ملنا، چوتھا ہے ڈکار تک نہ لینا، اور پانچواں ہے رنگ میں بھنگ ڈالنا، اور چھٹا ہے عید کا چاند ہونا۔ تو بیٹا یہ جو ہے نا وہ آپ کی ایکسرسائز مکمل ہوگی۔ اس میں کسی قسم کا اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو بیٹا کانفرنس کال پہ آپ جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بیٹا اس میں جو پہلا سوال ہے مختصر جوابات والا، یہ آپ نے نوٹ بک پہ لکھنا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال جو ہے بیٹا وہ آپ نے بک پر ہی حل کرنا ہے، تیسرا بھی اور چوتھا بھی بک پر حل کرنا ہے، اور پانچواں اور چھٹا بھی، ساتواں اور آٹھواں، یہ سارے سوالات آپ نے بک پہ کرنے ہیں، 9واں بھی 10واں بھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہی آپ کی ڈائری ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔